بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناشتے سے پہلے وزن کم کرنے میں مددگار ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ برتن چمکانے کے لیے سرکے اور بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں۔ کپڑوں کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے نمک کے پانی سے دھوئیں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ ہمیشہ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اگر رات کو نیند نہیں آ رہی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، سکون کی نیند آئے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 8 گھنٹے کی نیند لیں، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں۔ روزانہ صبح سورج کی روشنی میں بیٹھیں، وٹامن ڈی حاصل ہوگا۔ شہد اور نیم کے پتوں کا پانی جلد کے دانوں کے لیے بہترین ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ آملے کا پانی بالوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مختلف معدے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس پئیں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض اسپغول استعمال کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریض اپنی ٹانگیں ہفتے میں 1 بار کم از کم نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھوئیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو۔ جس گھر میں لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ بھنی ہوئی ادرک چبانے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو جائے وہ آڑو کھایا کریں۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ انڈے اور مہندی کا ماسک بالوں کے لیے مفید ہے۔ انجیر کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دیں، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ شہد اور دار چینی کا ماسک جھریاں کم کرنے میں مددگار ہے۔ ناریل کے دودھ سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ زیرہ پانی میں ابال کر پینے سے گیس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا کیوا پیٹ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ دہی اور ناریل کے تیل کا ماسک
بالوں کے لیے مفید ہے۔ شہد اور لیموں کا ماسک چہرے کی جھریاں ختم کر دیتا ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ موبائل، ٹی وی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکلنے والی روشنی دماغ کو چاقو چوبند رکھتی ہے۔ سونے سے کم از کم 30 منٹ پہلے موبائل بند کر دیں۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم میں اکڑن ہو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دودھ پئیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں ادرک اور لیموں ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر سونے اور جاگنے کی عادت بنائیں تاکہ جسم کا اندرونی نظام سیٹ ہو جائے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازم کریں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لو۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتوں کو پکائیں اور مالش کریں۔ دوپہر کو 15 منٹ کا آرام دماغ کے لیے مفید ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ معدے کی جلن اور تیزابیت ختم کرنی ہے تو اس کے لیے اسپاگول استعمال کریں۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہو جائے تو سونف کھلائیں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے، داغ دھبے نہیں آتے۔ مہندی میں دہی اور انڈا ملا کر لگائیں، بال چمکدار ہوں گے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں کلونجی کا تیل لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ دہی اور بیسن کا ماسک جلد کو نرم کرتا ہے۔ سبز چائے پینے سے جسم کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے گہری سانس لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ دماغ کو سکون ملے۔ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگائیں، بال نہیں آتے۔ معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے، منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت ہونے کی علامت ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں، پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لیں
متلی اور کیح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شام کے بعد چائے، کافی یا سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں کیونکہ ان میں کیفین نیند کو روکتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے تو زیرہ کھا لو یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھا لو، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ چائے پینے سے مثانے کا انفیکشن اور پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ چائے پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد سے کیل مہاسے دور ہوں گے اور آپ کی جلد دانوں سے پاک ہو جائے گی۔ دن میں 1 سیب کھانے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چہرے کی رنگت کو صاف اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنائیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چند دن کے استعمال سے رنگ صاف ہو جائے گا۔ رات کے وقت زیادہ تر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ جو کا پانی زیادہ پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ وہی جملے سوچتے رہتے ہیں جو انہوں نے بحث کے دوران کیے ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ کاجو کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس پئیں۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں بہتری آئے گی۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ اگر جلد پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور زبان کو کھول دیتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لو، آپ 90 سال تک ہو جاؤ گے۔ بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو جن چیزوں کو کبھی مت بھولنا، اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ ناف میں 2 قطرے سرسوں کا تیل ڈالنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت 1 امرود کھانے سے ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت ہی مفید ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح خالی پیٹ یا پانی کے ادرک کا
روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا سامنا نہیں کرتا۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور معدہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام میں ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ناشپاتی کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ سبزیاں کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پہ لگائیں۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ بالوں کو دھونے کے بعد سرکے سے دھو لیں، بال چمکدار ہوں گے۔ لیموں کے رس سے کپڑوں کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک گلاس گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی شامل کریں، 2 لونگ شامل کر کے پی لیں۔ جسم میں گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو خواتین موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں یا وزن کم کرنا چاہتی ہیں، لٹکا ہوا پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ ادرک کا رس نکال کر اسے 1 گلاس پانی میں ملا کر روزانہ پی لیں، بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں آئیں گی۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر جسم کی مالش کریں، اس سے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور سوجن بھی دور ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لہسن کو دیسی گھی میں فرائی کریں اور کھائیں۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے نیم کے پتوں کا دھواں لیں۔ جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا ڈالیں۔ زعفران دودھ میں ڈال کر پینے سے جلد کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ ناشتے میں انڈا کھانے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں، ان کا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ گھر میں خرگوش پالنے سے کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی تو اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے کی خشکی دور کرتا ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ سوتے وقت زیادہ پانی پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ موسمی پھل کھانے سے جسم کو وٹامنز ملتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے، ان کے لیے باجرے کی روٹی مفید ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا نمک مرچ لگا کر سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی توند نکل آئے تو ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ، چربی کم ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چنے کی دال بخار نہیں ہونے دیتی۔
چاکلیٹ کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ صبح سویرے واک کرنے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام ہوگا۔ دار چینی کا قہوہ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کھیرے کا رس جلد کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔